ہماری زندگی کا المیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں موجود رشتوں کو نبھانا، ان کو بچانا نہیں آتا۔ اس میں سب سے بڑی وجہ ہمارا جو آپس میں کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، جو بات چیت کا ذریعہ ہے، وہ کمزور ہونا ہے۔ نمبر 1 جو سب سے بڑی بات ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہمیں انکار کا فن نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ ایک دوست نے اگر مجھ سے کچھ ادھار پیسے مانگے ہیں، ضرورت تھی اسے، تو اگر میرے پاس موجود نہیں ہیں تو مجھے فوری طور پر اس سے معذرت کر لینی چاہیے کہ میرے پاس نہیں ہیں اور میرے لیے اس کا انتظام کرنا بھی مشکل ہوگا۔ یہ بات سننے والے کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگی کیونکہ وہ ایک امید لگا کر آیا ہے، لیکن یہ وقتی تکلیف ہوگی، وہ زیادہ خراب نہیں ہوگا۔ بجائے اس کے کہ آپ انکار کر دیں، آپ اس کو لارا لگا دیں کہ ٹھیک ہے میں کل کر دوں گا، میں 2-3 دن تک کر دوں گا، تو وہ اس آس امید پر بیٹھا رہے اور وہ جب دن آ جائے جس کا آپ نے کہا تھا وہ دوبارہ پوچھے تو پھر آپ نئی تاریخ دے دیں۔ اس طرح وہ زیادہ اذیت اور تکلیف میں ہوگا۔ فوری طور پر اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور اگر ارینج کر سکتے ہیں تب آپ بتائیں، اگر ارینج نہیں کر سکتے اور پاس نہیں ہے تو فوری طور پہ انکار کر دینا چاہیے۔ اس میں کوئی بری بات نہیں اور سامنے والے کو بھی اس بات کو بڑے کھلے دل کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے، کمیونیکیشن کی بات ہو رہی ہے کہ آپس میں کمیونیکیشن ہماری کمزور ہوتی ہے، جو ذریعہ ہوتا ہے بات چیت کا، ہمارے رابطے ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم رشتوں کو اس لیول پہ تعلق داریوں کو نہیں نبھا پاتے۔ دوسرا ہے مسلسل رابطہ رکھنا آپس میں۔ ابھی اس میں دونوں طرف سے اگر مسلسل رابطہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو وہ تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے اور بہت ہی مضبوط اور اچھے انداز میں تعلق داری اور رشتہ داری کو نبھایا جا سکتا ہے۔ لیکن عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے یہ چیزیں سامنے نہیں آتی، تو کسی ایک کو تو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور لگاتار رابطہ رکھنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ یعنی کوئی بھی غمی خوشی کا موقع ہے یا اس کے علاوہ جب بھی موقع ملتا ہے تو اس سے رابطہ کرنا، اس کا حال احوال پوچھنا اور ساری چیزیں کنٹینیو یعنی مسلسل اس کے سامنے کرتے رہنا، اس کے ساتھ جڑے رہنا، رابطہ رکھنا۔ جب یہ بات کی جاتی ہے تو اس کا جواب ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ یہ تو ایک زبردستی طریقہ ہو گیا کہ رشتہ داروں کو آپ کھینچ کے گھسیٹ کے آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سامنے والا ٹس سے مس نہیں ہوتا اور آپ لگاتار جو ہے نا رابطے کی بات کر رہے ہیں اور کسی ایک کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں، تو وہ تو ملتا ہی نہیں ہے، ہر بار ہم ہی ملتے ہیں، وہ بات ہی نہیں کرتا، ہر بار ہم ہی بات کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ذمہ داری اپنی لینی ہے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ جو کوئی بھی رشتہ دار ہے، تعلق دار ہے، اس کی کسی بات سے آپ پریشان ہو گئے ہیں، آپ کو کوئی ٹھیس پہنچی ہے، آپ ناراض ہوئے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پتہ چل گیا۔ وہ بات سچی بھی ہو سکتی ہے، وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ کام جو ہے اوریجنل بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ ناراض ہوئے، وہ کام فیک بھی ہو سکتا ہے، افواہ بھی ہو سکتی ہے، غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو بھی ہے اوریجنل کام ہے یہ نقلی کام ہے، وہ بالکل حقیقت بات ہے جس کی وجہ سے آپ ناراض ہوئے، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، یا جھوٹی بات ہے، اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ اور فیصلہ کیسے ہوگا کہ آپ کا جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ناراضگی ہوئی ہے جس وجہ سے، اس وجہ کو سامنے والے تک اچھے طریقے سے پہنچانا۔ جب اچھے طریقے سے پہنچا دیں گے تب جا کے پتہ چلے گا کہ واقعی ایسا کچھ ہے یا یہ کوئی پروپیگنڈا تھا یا کوئی افواہ تھی یا کوئی آپ کی ہی بدگمانی یا غلط فہمی تھی۔ آپ ناراض ہو گئے، آپ کی اس کی سامنے والے کی کسی بات سے آپ کو ٹھیس پہنچی تو آپ کو اسے اچھے طریقے سے بتانا بھی آنا چاہیے۔ جب اس طرح کے کام ہوں گے پھر ملاقات ہوگی، جب بھی ملاقات ہو تو
اس ملاقات میں خاص کر جب کوئی غلط فہمی سامنے رکھنی ہو تو اس ملاقات میں آپ نے اس کو سمجھانے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ کون سی وجہ بنی ہے جس وجہ سے یہ بات ہوئی ہے یا یہ مسئلہ ہوا ہے، یا اس سامنے والے کو کیا تکلیف ہے، یا کیا درد ہے میری وجہ سے، کیا تکلیف پہنچی ہے، یا کس وجہ سے وہ اس نہج پر پہنچا ہے۔ تو ملاقات جب بھی ہو تو اس میں سمجھانے سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی ناراضگی کو اس کے سامنے اچھے طریقے سے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ 3-4 کام ہیں، اگر ہم لگاتار اپنی سوسائٹی میں ان کو سر انجام دیتے رہیں اور بڑے ہی اچھے انداز میں ہم زندگی گزارنے کا جو سوچتے ہیں وہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ہماری زندگی میں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی زندگیوں میں بہت آسانیاں آئیں گی، خوشیاں آئیں گی۔